العليم من الشيطان الرجيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ انسان اپنی زندگی میں مٹی کا ایک نشان بھی اپنے کپڑے پہ برداشت نہیں کرتا، اور کمزور اتنا ہے کہ کئی من مٹی کے نیچے دفنا دیا جاتا ہے۔ وہ نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ زندگی ملی تو رب کی مرضی، اور جب چاہے وہ واپس لے لے، وہ بھی اسی کی مرضی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، تم کیا چاہو گے ہوگا وہی جو عرش کا رب چاہے گا۔ میرے بھائیو، اگر آپ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں، جائیں اس شخص کے ساتھ ملیں جو مرض کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے، رب سے مانگتا ہے اللہ مجھے موت دے دے، لیکن موت نہیں آتی۔ آپ پوچھیں اس سے زندگی کیا ہے، سوال کریں اس سے دنیا کیا ہے، دنیا آپ کو کیسی لگتی ہے، سوال کریں۔ جائیں اس بوڑھے سے جو مستقل مریض ہے، پوچھیں اس انسان سے جس کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو تم لا علاج۔ کبھی تو ان سے ملاقات کریں، آپ کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوگا، آپ کو احساس ہوگا تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کو پھر احساس ہوگا کہ ذہانت، ملکیت، جس حیثیت میں مجھے میرے رب نے رکھا ہے میں کتنا اچھا ہوں۔ میرے بھائیو، کسی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، کل کی بات ہے، داستان بتائی اس نے پوری، گزارا کیسے ہوتا ہے، دن کیسے گزرتے ہیں۔ ایک بیٹا کہتا ہے گھر چھوڑ کے چلا گیا، دوسرا بیٹا ریڑھی چلاتا ہے لیکن اب وہ بھی بے روزگار، اپنی جان کا علاج کرنا ہے، فالج کا مسئلہ ہے، علاج کے پیسے نہیں۔ آپ مجھے بتائیں 8-10 افراد کا گزارا کیسے ہوگا؟ جس پہ فالج کا اثر ہے، زبان صحیح نہیں چلتی، مجھے کہتا ہے قاری صاحب ایک سوال ہے۔ میں تو پہلے سوچ میں پڑ گیا کہ اس بزرگ کا سوال کیا ہوگا، کون سا اس کے ساتھ مسئلہ ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے، اس نے آدھے پونے گھنٹے کی محفل میں ایک ہی سوال پوچھا تھا۔ کہتا ہے قاری صاحب کیا میں اپنے رب سے موت کا سوال کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھے موت دے دے؟ یہ کیا ہے؟ تب جا کے سمجھ میں آتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، فریب ہے۔ ہم نے جس کو سب کچھ سمجھ لیا، جس کی خاطر ہم نے نمازیں چھوڑی، مسجد کو چھوڑا، دین کو چھوڑ دیا، رب کو چھوڑ دیا۔ جب اس کی باتیں، اس کا تذکرہ میں سنتا ہوں، ایک دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کئی انسان اس دنیا میں موجود ہیں۔ اب کریں نا کسی سے ملاقات، آپ کو احساس ہوگا کہ عرش کے رب نے آپ کو کتنا اچھا رکھا ہے، آپ کس حیثیت میں ہیں۔ صحابی آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی غربت کا مسئلہ ہے۔ کہا تیرے پاس کیا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی گھر ہے۔ کہا اور کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر والے ہیں۔ کہا اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہا کچھ درہم بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تم غربت کی کیا بات کرتے ہو، انت من الملوک، تم تو بادشاہ ہو۔ آپ اپنی حیثیت کو سمجھیں۔ اور میرے بھائیو، جب آپ ایسے لوگوں سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، ان کی زندگی کا 5 منٹ بیٹھ کر محفل میں خلاصہ سنیں گے نا، آپ کو ایک ہی بات نتیجے میں سمجھ میں آئے گی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس منزل پہ پہنچ کے پھر ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے۔ اب ایسا انسان کہتا ہے دنیا نہیں چاہیے، تو میرے بھائیو اس منزل پہ پہنچنے سے پہلے میں نے اور آپ نے آج ہی سوچنا ہے کہ حقیقتاً یہ دنیا دھوکہ ہے
یہ کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت وہی ہے جو عرش کے رب ذوالجلال نے میرے لیے آپ کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔